بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہائی قرب ہے، گویا کہ دونوں ایک ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوستی ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی ہے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑائی کرنا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احب اللہ من احب حسینا، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے پسند ہو کہ کسی جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے تو وہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا، چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا اور فرمایا، اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت کرے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف دنیا والوں ہی سے نہیں چاہا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں، بلکہ خدا تعالیٰ سے بھی عرض کیا کہ تو بھی اس سے محبت فرما، اور بلکہ یہ بھی عرض کیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت فرما۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو سیدہ کونین نے عرض کی، ابا جان آج صبح سے میرے دونوں شہزادے حسن و حسین گم ہیں اور مجھے کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ ابھی حضور علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں شہزادے فلاں مقام پر لیٹے ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرما دیں کہ وہ پریشان نہ ہوں۔ پس حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس مقام پر گئے تو دونوں شہزادے آرام کر رہے تھے اور فرشتے نے ایک پر نیچے اور دوسرا پر اوپر رکھا ہوا تھا۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر بیمار پڑ گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی کنیز فضہ نے ان کی صحت کے لیے 3 روزوں کی منت مانی۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت دی اور نظر یعنی منت کی وفا کا وقت آیا تو سب نے روزے رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی سے 3 سا جو لائے۔ حضرت خاتون جنت نے ایک سا تینوں دن پکایا، لیکن جب افطار کا وقت آیا اور روٹیاں سامنے رکھی گئیں تو پہلے روز مسکین، دوسرے روز یتیم اور تیسرے روز قیدی نے آ کر سوال کر دیا تو تینوں روز ساری روٹیاں ان لوگوں کو دے دی گئیں۔ تو پہلے روز صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا گیا تو ان کا یہ عمل رب کائنات کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوا کہ یہ آیات کریمہ ان کی شان و عظمت اور ان کے حق میں نازل ہوئیں، جن میں انہیں بڑے انعام و اکرام
اور جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لعاب دہن یعنی تھوک کو اس طرح چوستے ہیں جیسے کہ آدمی کھجور چوستا ہے۔ یمتص لعاب الحسین کما یمتص الرجل التمرۃ۔ اور مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کعبہ شریف کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا آج یہ آسمان والوں کے نزدیک تمام زمین والوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ کے ایک کندھے پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دوسرے کندھے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ہمارے قریب تشریف لے آئے اور فرمایا ہذان ابنایا و ابنا ابنتی، یہ دونوں میرے بیٹے اور میرے نواسے ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھ، اور جو ان سے محبت کرتا ہے ان کو بھی محبوب رکھ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ ایک کندھے پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دوسرے کندھے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ہمارے قریب تشریف لے آئے اور فرمایا من احبہما فقد احبنی من ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔